بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ا ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب آپ سب کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو محفوظ رکھے، بہتر عمل کرنے کی، بہتر بات کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور بس یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے بہتر کر سکیں اور دوسروں سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے، اور اپنے غصے کو، اپنی پرابلمس کو، اور جو زندگی میں آنے والے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. کیونکہ جب توفیق مل جاتی ہے نا میں نے یہ سنا ہے بڑوں سے کہ توفیق کی بھی دعا مانگنی چاہیے. جب آپ اسے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں گے. ایک ایسی شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں جو ایک ایسے روحانی سفر سے آئے ہیں جہاں پر بے شمار لوگ جو ہیں وہ دعائیں لے کر جاتے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی دعا یاد نہیں رہتی، کیونکہ وہ دعا ہی قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ آپ کی وہاں حاضری ہو جائے. جب حاضری ہو گئی، جب وہاں قبولیت ہو گئی، تو پھر دعائیں کیا اور پھر مقبولیت کیا. تو ان سے جانیں گے آج کہ ان کا یہ روحانی سفر کیسا رہا، کیا کچھ انہوں نے وہاں پر دیکھا اور کیسے جذبات تھے. یہ تمام چیزیں آج ہم یہاں پر اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے. اس کے علاوہ کچھ مزید باتیں بھی ہوں گی کیونکہ یہ موجود ہیں، تو ٹپس بھی ضرور ہم ان سے لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حکیم عبدالباسط صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، تمام دیکھنے والوں کی جانب سے حج بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. اور میں نے جانے سے قبل ایک پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ. جی، غالباً ایک دن دو دن پہلے ہی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جب کعبہ پہ پہلی نظر ہوگی تو انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے دعا کروں. اور میں نے وہ وعدہ پورا کیا الحمدللہ. میں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اور ہمارے ملک کی استحکام کے لیے اور سالمیت کے لیے میں نے سب سے پہلے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ملک سلامت رکھے اور ہمارے پاکستان کو اور ترقی عطا. آمین آمین. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، آپ کے حج کو قبول کرے. کیونکہ جو قبولیت اور مقبولیت ہے نا، یہ تو رب کا معاملہ ہے. بندے کا کام ہے صرف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان اداؤں کو ادا کرنا جو رب کو بھاتی ہیں، جو رب کو پسند ہیں. سو یہ پہلی بار آپ حج پہ نہیں گئے، اس سے پہلے آپ جا چکے ہیں؟ جی میں 2011 میں بھی گیا تھا. اچھا. تو اس میں اس دفعہ تجربہ یہ رہا کہ بنیادی طور پہ اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ انتظامات بہت اچھے تھے. ہاں، یہ میں نے سنا بہت لوگوں سے. اور جو ہے وہ لوگ جتنے عام سالوں میں ہوتے تھے تو ریکارڈ یہ ہے کہ 19.5 لاکھ رجسٹرڈ حاجی تھے. اور ظاہر بات ہے 2-4 لاکھ زیادہ ہوں گے. تو اتنے زیادہ حاجی نہیں تھے. اور مینجمنٹ حکومت سعودیہ کی اتنی اچھی تھی کہ کہیں بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی. اتنا بڑا اجتماع، اس کو کنٹرول کرنا، اسے سنبھالنا اور بہتر طریقے سے مینج کرنا. اور الحمدللہ کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں سننے میں. اللہ کا شکر ہے. ویسے بھی جب اللہ کے نام لیوا جمع ہو تو حفاظت رب کے فرشتے ہی کرتے ہیں. رب خود جب بندہ رب کو پکار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ صرف رب کے حوالے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک بہترین مینجمنٹ. اور دنیا کو کتنا بڑا پیغام جاتا ہے کہ تم لوگ لاکھ بولتے رہو کہ دہشت گردی ہے، مسلمان ایسے، لیکن وہاں جا کے دیکھو تو تمہیں نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کہیں کسی مذہب میں نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہترین مثال ہے. میں آپ کو صرف 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ حج کا جو اصل روح ہوتی ہے وہ یوم عرفہ ہوتا ہے. یعنی کہ عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ہر ایک جو ہے اپنی انڈیویجول دعا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ تمام لاکھوں افراد کے لیے کھانا لنچ دیا گیا. اچھا. اور وہ ایک بڑے بڑے تھال ہوتے تھے اور اس میں بریانی ٹائپ کی ان کی کوئی ڈش ہوتی تھی. اس میں بڑے بڑے گوشت، بکرے کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے. تو وہ اس کو مینج کرنا، آپ اندازہ لگائیے کہ لاکھوں لوگوں کو مینج کرنا اور پورے اسٹال سے دور دور. اور وہ اس میں تقریباً 200-300 لڑکے ہوتے تھے اور وہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ
جو بڑی بڑی ڈشیں وہ پرات جو ہوتے ہیں وہ لوگوں تک ان کے کیمپوں پہ آتا تھا. انہیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بھوکا رہ گیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا. جو لوگ رمضانوں میں وہاں گئے انہوں نے جو بتایا, کیونکہ میں نہیں گئی, میں نے جو سنا, کیونکہ میں جو لوگ آتے ہیں میں بڑی محبت سے ان سے وہ تمام چیزیں سنتی ہوں, بڑی عقیدت کے ساتھ. وہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں اور منٹوں میں وہ سمٹ جاتے ہیں, منٹوں میں وہ لگ جاتے ہیں, کوئی شخص بھوکا نہیں ہوتا. تو جہاں اللہ کے نام لیوا وہی بات جمع ہے, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تو وہاں پر پھر وہ فرشتے کیوں نہ, کہتے ہیں نا کچھ لوگ, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا. کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس رہا آپ کا کہ آپ نے کوئی ان یوزول سا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو؟ جی بالکل. اس میں یہ میں نے دیکھا کہ عرفات میں چونکہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے دعا کی جائے. جی. تو میں تھا اس میں, اور بھی افراد تھے اس میں, خواتین بھی تھے, بچے بھی تھے, اور انتہائی شدید گرمی تھی. تو ہم نے سوچا کہ کسی درخت کو دیکھا جائے, لیکن جب کچھ نہیں ملا تو میں نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہیں پر دھوپ میں نے دعا شروع کر دی. تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ہمارے اوپر ایک سایہ آ گیا. میں دعا کرتا رہا, سبحان اللہ, اور وہ اتنا شدید قسم کا, یعنی کہ وہ وقت تھا کہ بادل اوپر ہے اور میرے ہاتھ اٹھے ہوئے, اور میرے ساتھ جو لوگ ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کی رحمت کہ ہمارے وہ پورے ایریا میں جو ہے وہ باقاعدہ سایہ نظر آ رہا ہے اور سامنے دھوپ نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک میں نے ایسی ان یوزول چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عرفات میں برستی ہے. یوم عرفہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہر دعا کو میں قبول کرتا ہوں, ہر دعا کو قبول کرتا ہوں, اور اگر تمہاری کوئی دعا رہ گئی, یہاں تک کہ اگر کوئی حقوق العباد بھی ہے, تو میں مزدلفہ کی رات کو وہ قبول کر لیتا ہوں. تو وہ مزدلفہ کی رات بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لوگ چاہے بادشاہ ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, ہم مختلف چھوٹے چھوٹے وہاں پہ اب سڑکیں زیادہ بن گئی ہیں, سڑکوں کے اوپر ہم نے چٹائی یا چادر بچھا لی اور پوری رات وہاں پہ نفلیں پڑھ کے, دعائیں پڑھ کے, اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور دعائیں کرتے رہے. اس میدان میں سب پڑے ہوئے تھے, یعنی کہ کوئی اس میں وہ نہیں تھا کہ صاحب یہ فلانی کوئی بادشاہ ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی غلام ہے. میرے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے پاکستان پہ, وزیر بھی تھے بلوچستان کے, تو وہ تمام لوگ بالکل اسی احرام کے اندر انہی دو چادروں میں اس روڈ کے اوپر چادر بچھا کے, میدانوں میں چادر بچھا کے مزدلفہ میں گزارتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اللہ میں جو سبق دیتے ہیں کہ یوم عرفہ بنیادی طور پہ قیامت کی ایک دن کا ایک تصور بتایا جاتا ہے کہ یہ تصور ہے کہ یہ قیامت کے دن اسی طریقے سے تم لوگ میدان میں جمع کیے جاؤ گے, اور وہاں پر کچھ بھی نہیں. آپ اگر فرض کریں کہ آپ یمن کے ہیں, آپ شام کے ہیں, آپ کہیں کسی بھی ملک کے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو برابر والا پہچان لیتا ہے. میں کئی جگہ عرفات میں ہوا کہ وہ کھڑا ہوا, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو ایک مصر کا وہ بندہ جاتا, اس نے اپنی جیب سے بوتل نکالی اور میرے منہ پہ لگا دی. اچھا, کہ نہیں آپ یہ پیجئے. میں نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. یہ ایک استحکام مسلمانوں کے اندر ایک یگانگت دیکھنے میں آئی کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا مشکل ہوگی, وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اپنی پریکٹس میں ویسے بھی رکھنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہر سال جو ہے وہ حاضری ہو, جو نہیں گئے ان کا بھی بلاوا ہو, آمین, وہ بھی جا سکیں. کہ جب آپ کا بلاوا آتا ہے اور آپ جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں, تو ایک سب سے جو خوبصورت بات ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے, دوست احباب, ان سب سے ملاقات کرتے ہیں, اور خاص طور پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اسے منانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر جانے سے پہلے جو روٹھا ہوا ہے اسے منا لیا جائے. جس کے ساتھ جانتے ہوئے یا نہ جاتے ہوئے اگر زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے معذرت کر لی جائے. یہ میں نے بڑی اچھی پریکٹس دیکھی لوگوں کی. سارے خاندانوں میں یہ طریقہ کا کہ اگر کوئی ناراض ہے, چاہے وہ بہن بھائی ہو, چاہے وہ عزیز اور رشتہ دار ہو, تو ان کے پاس جا کے کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ معاف کر دینا. تو وہ حقیقتاً وہ معاف کر دیتا ہے اور دل مل جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عرفات اور مزدلفہ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو وہی رشتہ دار, وہی بہن بھائی جو ہے آپ کے استقبال کے لیے وہ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ بیسکلی جو حج ہے, حج کا سفر ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور ہم کیا سبق لے کر آئے.
بنیادی طور پہ حج کرنا ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے، آپ نے فرض ادا کر لیا، اور یہ بھی ہے کہ حج آپ کو لازمی، اگر آپ کے پاس صاحب حیثیت ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن آپ لے کر کے آ رہے وہاں پر آپ یقین مانیں یہی پاکستانی ہمارے جو ہوتے تھے وہ ان کے اندر جو صبر میں نے دیکھا تھا، استقامت دیکھا تھا کہ صاحب اتنی شدید گرمی ہے لیکن وہ رمی کے لیے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب بہت ہے ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں مارتے، لیکن ان کو اس گرمی میں بھی 40-42 وہاں پہ سینٹی گریڈ ہوتا تھا، تو ہم جا رہے ہیں، ساتھ مل کے جا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب جہاں بھی ہم ہوتے تھے پاکستان کا فلیگ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہمارے جو خواتین جو ہوتی تھیں وہ پیچھے جو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا بایا، تو اس میں پیچھے فلیگ بنا ہوا تھا، تو اگر آپ پاکستان کو تو وہاں بھول ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو ہر جگہ یاد آ جاتا تھا کہ یار ملک کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ خاص طور پہ طواف کرتے ہوئے یہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ نظر پڑتی تھی کسی نہ کسی کے پیچھے جو وہ جھنڈا نظر آ جاتا تھا پاکستان کا، تو پاکستان پاک ملک ہے، ایک اچھا ملک ہے، تو وہ میں نے کہا نا کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو یاد رکھتا تھا۔ اور بس سب سے بڑی اس دفعہ جو میں نے اہم بات دیکھی کہ طواف کا جو مطاف والا حصہ ہے وہ کافی بڑا کر دیا گیا ہے، کافی اس کو پھیلا دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی بہت رش تھا، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ کچھ اہم بات بتائی جائے تو اس میں یہ کہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ سانس گھٹنے لگتا ہے، اتنا شدید وہ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ حجر اسود کے سامنے کا جو استلام جہاں کیا جاتا ہے وہاں پہ رش بالکل، کیونکہ کچھ لوگ وہاں سے ریٹرن ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے سانس گھٹ رہا ہے، سانس بند ہو رہا ہے، اتنا شدید وہاں پہ وہ ہوتا تھا، تو باقاعدہ لگتا تھا کہ کوئی اسپرے کر رہا ہے وہاں پہ، یعنی کہ باقاعدہ اللہ کے فرشتوں ہی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہوگی کہ وہاں پہ ایک آکسیجن کا ایک فوارہ آ جاتا تھا، یعنی کہ بالکل آپ ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے آپ، یہ بھی ایک عجب چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مدد کرتا تھا۔ یقیناً یہ محسوس کی جاتی ہے، شاید آپ ویسے بیان بھی نہ کر پا رہے ہو جو چیز آپ نے وہاں پر اس وقت محسوس کی ہو، یہ خوبصورت احساس ہیں جنہوں نے وہاں پر محسوس کیے، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کچھ مزید باتیں بھی ان سے کریں گے اس بریک کے بعد۔ میرے ساتھ رہیے، سلام پاکستان۔ ونس اگین ویلکم بیک، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی حج کی سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے، تو ایک بار پھر سے بہت ساری مبارکباد، اور وہ جو روحانی سفر یہ اس وقت کر کے آئے ہیں اس سے جو انہوں نے چیزیں جو بھی اخذ کیا اور جو انہوں نے وہاں محسوس کیا، وہ تمام چیزیں آج ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان سے سن رہے ہیں، اور جو جس طرح بھی آپ کچھ چیزوں آپ نے جو ہے یہاں پہ پروگرام میں شیئر کی جو صرف محسوس کی جاتی ہیں، شاید آپ نے بتایا، تو وہ ویسے آپ لوگ نہ سمجھ سکیں جب تک وہاں جا کے اس زمین پر ہم نہ پہنچے اور اسے محسوس نہ کر سکیں۔ وہیں وہاں رہنا، اس جگہ کو بار بار دیکھنا اور وہاں پر وہ طواف کرنا، یقیناً یہ خوبصورت دن، آپ نے کتنے دن گزارے وہاں؟ میں نے ٹوٹل تو 22 ڈیز گزارے، لیکن آخری 7 دن جو ہے میں حرم میں ہی رہا۔ ہمارا ایسا ایڈجسٹمنٹ انہوں نے کیا تھا کہ آخری 6 نائٹس جو ہیں وہیں پہ تھیں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سامنے حرم ہو اور کعبہ ہو اور صرف تھوڑے سے قدم چلنے ہیں، ہمارا تو ہوٹل سے نیچے اترتے تھے تو باب عبدالعزیز اب ایک نیا گیٹ بنا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے دور سے ہی کعبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بس ہم وہیں سے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے دعا کے لیے اور اندر جاتے تھے، تو وہ الحمدللہ پورا وقت جو ہے ساری نمازیں وہاں پر ہوئیں الحمدللہ۔ اور عموماً جو یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی ہے کہ کعبہ کو جتنا دیکھا جائے، کعبہ پہ جتنی نظر پڑے تو وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا وہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی، میں آپ کو سوری آپ کی بات کرتی، میں نے ایسے لوگوں کی بات سننی ہے جن کی آنکھوں میں تھوڑا نظر کا مسئلہ تھا یا کچھ مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا سائنس کہتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے، اور مجھ جیسے ایسے لوگ ہیں جو وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جب نظر ڈالی ہے پہلی تو ان کی آنکھوں کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ کعبے کو پہلی بار دیکھ کے چلے گئے، تو اب دیکھیں یہ اس پہ کون ایسا اہل ایمان ہوگا جو اس بات پر بھروسہ نہ کریں یا یقین نہ کریں، وہاں جا کے کتنے لوگ شفا پاتے ہیں۔ نہیں بالکل، دیکھیں خالق کائنات ہے، آپ اس کے در پہ جا رہے ہیں، کعبہ جو ہے اس کا رب جو ہے رب کعبہ،
جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ جب اس کے پاس جائیں تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی دوائیں لے کر گئے کہ ہم یہ اس مرض کے لیے دوا کھائیں گے اس میں, لیکن ہم نے وہاں آب زمزم جو ہے اس نیت سے پیا کہ یا اللہ تو میری یہ بیماری کم کر دے, تو میرا درد کم کر دے. دوائیں ویسی کی ویسی واپس آ گئی. کئی لوگوں وہاں پر عموماً ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ جو ہے بنگلہ دیش ہو گیا, اسلامی ممالک میں ہندوستان سے, چائنا سے میں نے کئی لوگ دیکھے. لیکن جو پاکستان کا ٹی وی دیکھتے ہیں امریکہ سے اور فرانس کے, آسٹریلیا اور یہ کینیڈا سے مجھے لوگ پہچان گئے وہاں پہ آ کے, جب انہوں نے بتایا کہ میں اس طریقے میں سب کو مشورہ دیتا تھا کہ گلے کے امراض وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں نا, تو میں سب سے کہتا تھا ادرک لے لیں. ادرک کو لے کے وہ جنجر بول دیا, ادرک بول دیا, زنجبل بول دیا. تو وہ ہمارے اردو سمجھنے والوں کو میں بتاتا تھا کہ اس کو ذرا سا کوٹ کے گرم پانی میں ڈال لیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے پیجیے, اور سب کہتے تھے کہ ہمارے گلے صحیح ہو گئے. تو بات صرف یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو قدرت کی طرف سے جو شفا ہوتی ہے وہ آب زمزم میں ہوتی ہے. کہ وہاں پہ جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پانی نہ پئیں عام پانی, ہم آب زمزم ہی کو استعمال کرتے تھے. وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھی جہاں آب زمزم, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ سب چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے گئے کہ اپنے کمروں میں بھی اس کو لے کر جائیں, اور جب تک حرم میں رہیں تو آپ آب زمزم ہی پئیں. اور جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے آب زمزم کا تحفہ, اور اجوا جو ہے کھجور, اب اس میں بھی بڑی شفا ہے. اور وہ یہ دو تحفے ایسے ہیں جو وہ لازمی لے کر آتے ہیں, اور لوگ منتظر ہوتے ہیں ان تحفوں کے کہ یہ آئیں گے, اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے ہمیں شفا مل جائے گی. بالکل یہ آب زمزم کا. اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے یہاں پر جو مستقل بھی اس چیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایک باقاعدہ علاج ہے. اور جو اجوا کھجور ہے اس کی گٹھلیوں کے بارے میں بھی بہت ہے کہ اس کی گٹھلیوں کا پاؤڈر کیا جائے, اور اس دل کے امراض کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, دل کے جو بھی امراض ہیں, قلب کے جو بھی امراض ہیں, اس کے لیے اجوا کھجور ایک پوری مکمل شفا ہے. اس کے طریقہ کار ہے کہ صاحب آپ اس کو 7 کھجوریں لیں اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں اسے پیس کے کھائیں. عموماً ایک مس کانسیپٹ اس میں یہ ہو گیا کہ مختلف اداروں نے کمرشلی طور پہ جو ہے وہ اجوا کھجور کا پیسٹ بنا لیا, اجوا کھجور کی گٹھلیاں کا وہ بنا لیا, تو وہ چیز جو ہے بیسکلی جو ہے کمرشل ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح معنی میں فرمان ہے, آپ نے یہی بتایا کہ کھجور لی جائے اور اس کی گٹھلی کو جو آپ کھجور ساتھ کھا رہے ہو اس کی گٹھلی کو جو ہے وہی گٹھلیوں کو آپ بھون لیجئے تھوڑے سے توے میں, اگر نہیں پیس رہی ہیں اس کو کسی طریقے سے سل بٹے میں پیس لیں, کچھ کر کے. کیسے پیسی جائیں گی؟ ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا مشینیں تو ہیں, ہاں امام دستہ یا سل بٹے میں ہلکا سا مار کے, اصل میں جب آپ اس کو ذرا سا بھونیں گی نا تو اس میں جو نمنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اس کو پیسیں گے تو وہ بالکل وہی اثر رکھے گی. جیسے کئی جگہوں پر گرینڈر ہیں جو کہ اتنی 7 گٹھلیاں تو نہیں پیس سکتے نا, تو وہ اس کا بلیڈ ہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس طریقے سے اس کو توے پہ بھون لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اسے استعمال کیا جائے تو وہ شفا ہے قلب کے لیے, دل کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں 7 کھجوریں, اس سے آپ کو اجوا کی کھجور جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنی ہے, اور اس کے بعد اس کی گٹھلیاں جو ہیں آپ انہیں توے پہ بھون کر اس کا پاؤڈر بنا لیجیے, اور پھر اس پاؤڈر کو آپ نے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے. آپ زمزم کے ساتھ لے لیں گے تو اور آپ کو شفا ملے گی. لیکن روز 7 کھجوریں یا یہی تعداد ہوگی یا اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 7 دن 7 کھجوریں. اچھا 7 دن کا یہ کورس کر دیں, پھر آپ اپنا چیک کروائیں, اور اس کے بعد اگر فرق نہیں پڑتا, اگر اندر زیادہ پرابلم ہے تو وہ بہت عمدہ چیز ہے. اچھا کولیسٹرول اور ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے, یہاں تک کہ ایسے جن کو ہارٹ اٹیک ایک دفعہ بھی ہو چکا ہے تو وہ انہوں نے کوئی آپریشن نہ کرایا ہے تو یہ پھر اجوا کھجور کے علاج سے وہ باقاعدہ الحمدللہ کئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کو اس سے بہت فائدہ. اچھا اگر شوگر کے مریض ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شوگر کے مریض اپنی غذاؤں کی طرف توجہ دیں, اور جہاں جہاں پر میٹھا ہے اسے بالکل بند کر دیں. اپنی جو شوگر کی دوا ہے اس کی ڈوز بڑھا لیں, لیکن اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا. مطلب 7 کھجوریں ہی کھانی ہیں؟ بالکل, کیونکہ اس میں مٹھاس تو آپ کو ملے گی. جو آپ کی جیسے انسولین آپ لے رہے ہیں یا اپنی ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو انسولین کی یونٹس بڑھا لیجئے. ٹھیک ہے. ٹیبلٹس کی جو ہے آپ mg بڑھا لیجئے.
تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو کور کر لیجیے. دوسرا یہ کہ جب آپ ایک اجوا حاجی کھجور حنیف طیب صاحب جو المسلم ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں وہ اس دن آئے ہوئے تھے تو ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ یہی کہنے لگے انہوں نے بھی کیونکہ وہ بھی پچھلے کئی عرصے سے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں 3 اجوا کھجور جو ہے وہ فجر کے وقت کھاتا ہوں اور وہ انسولین لے رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ آپ یقیناً اپنے ایمان سے اپنے یقین سے کھائیں گے. ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, آپ کے پاس آپ کے معالج ہیں, آپ ان کے مشورے سے کھائیں, لیکن میں آپ کو ان کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اور انہوں نے کہا میں نے اپنے عقیدے سے فجر کی میں نماز پڑھتا تھا, اس کے بعد میں نے سوچا 7 کھاؤں گا تو پتہ نہیں شوگر کنٹرول کر سکوں یا نہ کر سکوں, 3 کھائی اور انہوں نے کہا میری ڈوز ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئی ہے خود. اس کے پتہ نہیں وہ کہنے لگے عقیدہ تھا میرا, ایمان تھا یا کس چیز کا فائدہ تھا, مجھے فرق پڑ رہا ہے. نہیں بالکل, حاجی صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے اور میں نے ایک زمانے میں جو ہے ان کو دوائیں بھی بھیجی تھی. ایک زمانے میں ان کی شوگر جو ہے انکنٹرول بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو کافی ویک بھی ہو گئے تھے اور پھر ماشاءاللہ وہ دوبارہ جو ہے میڈیسن پہ بھی آ گئے. اور وہ اجوا کھجوری کا کمال ہے اور آب زمزم کا کمال ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ اس کا انہوں نے استعمال کیا. میں ان کو مس کر رہی ہوں, آج ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا اس ٹاپک پہ. بالکل, تو وہ ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کہ بہت اچھا ہے اور میں نے باقاعدہ ایز اے مالک جو ہے ان سے ملا بھی ہوں, وہ میرے پاس باقاعدہ کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے اب میری کنٹرول ہو گئی. لاسٹ ٹائم آپ بتا رہی میری بھی ملاقات ہوئی تھی 1-2 مہینے پہلے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب کافی بہتر ہے. اور 4-5 مہینے پہلے تو ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی. اسی چیزوں دیکھیں آب زمزم بنیادی طور پہ عقیدہ اور ایمان جی. پانی تو یہ بھی رکھا ہوا ہے سامنے, تو ہم وہ بھی ایک پانی ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ایک شفا اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے. تو وہ تو یہ ہے کہ اس کو نمبر 1 آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے. میں وہی بات کہی تھی, طریقہ کار مختلف ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ علم بڑھائے, اللہ آپ کا رزق بڑھائے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور وہاں پر تو ہم یہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نیت کرتے تھے کہ میرے درد بہت ہو رہے ہیں, اللہ تو ان کو شفا دے دے. تو وہ واقعی میں وہ پینے سے بڑی ہمت آتی تھی, قوت آتی تھی. تو آپ جس نیت سے آب زمزم پئیں گے, تو بالکل حاجی صاحب نے بھی ایسا کیا, حاجی حنیف طیب بھائی نے. تو بنیادی طور پہ جو اصل بات آپ کہہ رہی تھی وہ اجوا کے بارے میں کہ اجوا ایک بہت ہی عمدہ ٹونک ہے. اور ضروری نہیں کہ صرف قلب کے مریض ہی اس کو لیں, عام لوگ بھی جو اگر اس کو صبح کے وقت 2 کھجوریں جو ہیں دودھ کے ساتھ اگر لینے اور اس کے ساتھ دودھ گرم ہونا چاہیے, تو وہ 2 کھجوریں ایک اپنی عادت بنانے. خاص طور پہ لڑکیاں اور خواتین جو یہ مختلف بیماریوں میں آ جاتی ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. یونیورسٹیز کی, کالج کی لڑکیاں ہیں وہ کے اندر ہمت نہیں رہتی, ان کو کئی ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں. پی سی او کے مسائل ہمارے اتنے زیادہ ہو گئے. اچھا بس صاحب یہ میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں آپ سے, اس بات کا تعلق اس سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ عقیدے سے استعمال کرتے ہیں, جو نارملی آپ ڈیٹس یا کھجور کا استعمال کرتے ہیں. سو یہ ہائی کیلوریز ہوتی ہیں اس سے, کیونکہ ہمارے یہاں پہلا جب آپ کہتے ہیں نا خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے کسی چیز کا استعمال کرنے کے لیے تو فوراً کیلوریز گننا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ کھاؤں گی تو کہیں موٹاپا تو نہیں ہو جائے گا. تو کھجور نارملی جو لوگ بہت ویک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ڈیٹس کا شیک بنا کے پئیں تاکہ تھوڑا جسم آپ کا بھرے. تو کیا اس سے اگر آپ ڈیلی استعمال کریں گے تو اس سے موٹاپے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اس میں جو ہے میگنیشیم بھی ہے, فاسفیٹ بھی ہے, اس میں کھجور میں جو ہے آپ آئرن کا ایک حصہ بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے اس میں, لیکن مٹھاس کم ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کھجوروں کی بھی قسمیں ہیں کہ جیسے امبر کھجور ہے اس میں مٹھاس اور کم ہے, اور دوسری جو پاکستان کی کھجور ہیں اس میں بھی اگر کھجی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مٹھاس زیادہ ہے. تو اس کو اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ جو ہے موٹاپا کرے گی. ٹھیک ہے, اور زیادہ تعداد میں جیسے میں نے کہا نا 2 کھجور دودھ کے ساتھ وہ شیک بنا کے جو اس سے جسم پھولے گا, وہ ہے اسی لیے کہ موٹا ہونے کی, جو کمزور ہے اس کے لیے. لیکن وہ جو آلریڈی جن کا جسم زیادہ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں لیں گے. وہ سمپل جو ہے اگر آپ کو طاقت دینی ہے تو آپ کھجور کے بجائے سوکھا کھجور لیں. ٹھیک ہے, سوکھا کھجور جو ہے پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے, جو عموماً شادیوں میں جو چھوارا جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ طاقت کا خزانہ وہ بھی ہوتا ہے. 2 آپ نے کہا کہ 2 کھجور جو ہے بچوں کو بھی دیے جائیں اور بڑوں کو بھی دیے جائیں. 2 کھجور سے زیادہ نہ دے دیں کیونکہ وہ روزانہ ایک روٹین بن جاتا ہے. 2 کھجور تو وہ ایک اس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے اور اس سے موٹا بھی نہیں ہوتے. اوکے رائٹ جناب. تو اگر کوئی شخص وہ سمجھتا ہے کہ چاہے مرد ہو, عورت ہے, بچے ہیں, خواتین ہیں, اگر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو
انڈر ویٹ ہوتے ہیں, جو کمزوری محسوس کرتے ہیں, وہ کھجور کا شیک بنا کے پئیں, جس طرح انہوں نے کہا وہ آپ دودھ میں کھجور ڈال کے اس کو شیک کر کے پئیں, اس سے آپ کی باڈی پر ماس آئے گا, آپ کی باڈی اچھی ہیلدی ہوگی. اور اگر آپ ویٹ پٹ آن نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو شفا کے طور پر لینا چاہتے ہیں, تو آپ 2 کھجوریں یا 2 چھوارے جو ہیں, جو ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں, آپ ان کا استعمال جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں کر سکتے ہیں. اس سے ایسا آپ کو کیلوریز جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. ابھی آپ نے کھجے کا ذکر کیا تھا, شدید ڈرائی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو منہ میں کھائیں اور کچھ ہونے لگتا ہے. ابھی مجھے یاد آ رہا تھا, میں نے کل پرسوں دیکھا ہم لوگ مزیدار کلر, اورنج کلر, لیکن وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے, یہ منہ میں آپ کو ڈرائی ہونے لگ جائے. ابھی یہ تو ابھی سیزن تو نہیں ہے نا کھجی کا, گرمی میں آتی ہے, تقریباً ہے اس وقت سیزن ختم ہو رہا ہے, یعنی کہ درختوں سے اتر چکی ہیں. اچھا, کیونکہ وہ اتنا ڈرائی کر دیتی ہے منہ کو, اور اب یہ آ رہا ہے ہم یہ بھی ڈرائی کرتا ہے. اچھا, یہ جو سیزن چینج ہوتا ہے, تو یہ جو فروٹس آتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس سیزن کا علاج ہوتے ہیں. تو یہ ہم لوگ کا اس ٹائم پر آنا, اور جو اتنا ڈرائی فروٹ ہے جو آپ کے منہ کو بھی ڈرائی کرتا ہے, اور ویسی ویدر بھی ڈرائی آنے والے, کیا اس کا ملاپ کیا ہے آپس؟ دیکھیں, ہم لوگ بنیادی طور پہ پہاڑی پھل ہے, یہ پہاڑ میں زیادہ. آپ کو پسند ہے ہم لوگ؟ جی مجھے پسند ہے. اور اس میں یہ کہ ایک مقدار اور تعداد ہے, اور اس کا حیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل کچا نہ ہو, وہ تھوڑا سا پکا ہوا ہو. یعنی کہ اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں جو گلا پکڑ لیتا ہے وہ والا ہوتا ہے جو ہلکا سا کچا پن, جس میں آپ کہہ رہے ہیں ڈارک اورنج سا ہو, ڈارک اورنج سا ہو, پکا ہوا ہو, تو وہ اگر آپ کھائیں گی تو وہ نہیں پکڑے گا. اس کا سب سے بڑی فائدہ یہ کہ تقویت دل کے لیے بہت عمدہ ہے. عموماً پلپیٹیشن, خفگان, جن لوگوں کو ہارٹ ریٹ, ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ 72 سے زیادہ ہوتی ہے, ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں. شوگر پیشنٹ کے لیے البتہ یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے صرف آدھا پھل کیا جائے. اس میں چونکہ مٹھاس زیادہ ہے تو اس کو اس طریقے سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اللہ رب العالمین سے بڑا معالج ہمارا کوئی نہیں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب سوال کیا کہ یا اللہ یہ بیماری کیا ہے, تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بیماری میں دیتا ہوں, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر یہ شفا, تو اللہ کہا شفا بھی میں دیتا ہوں. اس کے بعد کہا کہ پھر یہ طبیب کیا ہے, تو اللہ رب العالمین کا جواب یہ کہ اس کے ہاتھ میں شفا بھی میں دیتا ہوں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کے قانون سے نہیں جھگڑنا چاہیے. اس کا قانون یہ ہے کہ ابھی دیکھیے ہمارے گلوں میں خشونت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد میں تفصیل بتاتا ہوں. ہاں جی, اس میں بھی تفصیل. اور جہاں شفا کی بات آئی نا, وہاں مجھے یاد آ گئی کلونجی, وہاں مجھے یاد آ گیا شہد. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایسا یقین رکھتے ہیں کہ ان میں شفا موجود ہے. اس پر بھی بات کریں گے, اس کے بھی فائدوں پر بات ہوگی. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج بہت ہی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. میٹھی اس لیے کیونکہ ہم نے اجوا کی بات کی, ہم نے یہاں پر کھجی کی بات کی, ہم نے یہاں پر بات کی جو ابھی ہمارا سیزنل فروٹ اس وقت جو موجود ہے, سیزن کے مطابق ہم لوگ ایک ایسا فروٹ جو بہت لوگ شوق سے کھاتے ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو لگتا ہوگا میری طرح کہ اس سے منہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ پھل ایسے ہیں جن کو ہم نے نا یہ سوچ لیا کہ یہ شاید بڑوں کے لیے ہیں, یا یہ پھل جو ہے جو بیمار ہوگا وہ وہی کھائے گا. جس طرح آپ خربوزے کی بات کرتے ہیں, یا ہم لوگ کی بات کرتے ہیں, یا گریپ فروٹس کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ اتنے پاپولر, مطلب عام لوگ اس طرح اس کو استعمال نہیں کرتے. کہ ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگ جو ہے جس کے بھی ہم بات کر رہے تھے, کہتے ہیں اگر آپ اس کو فریج میں ٹھنڈا کر کے کھائیں تو یہ اور اچھا ٹیسٹی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ عموماً جو ہے اس موسم میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جسے آپ دل کی تقویت کے لیے, گلے کی خشونت کے لیے, اور وہ لوگ جو رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں, تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اس کے تقریباً 14 پوائنٹس ہیں کہ صبح پانی پینے سے یہ نقصانات ہیں. اور سب سے بڑا, سب چیزوں کو ایک طرف کر دیجئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیٹ پانی پینے سے منع فرمایا ہے. اس میں یا تو شہد ملا لیا جائے, یا پھر دودھ پی لیا جائے, یا سیب کھا لیا جائے, جو بھی فروٹ ہے وہ کھا کے پھر پانی پیا جائے.
اس کی حکمت. اچھا اگر میں ایک گلاس پانی میں آپ کہہ رہی ہیں 1 اسپون بھی شہد ملا لیتی ہوں یا ہاف اسپون ملا لیتی ہوں تو پھر اس کی تاثیر کیونکہ چینج ہو گئی وہ میں استعمال کر سکتی ہوں, پھر وہ ماؤل اصل بن گیا. لیکن سادہ پانی جو ہے وہ میں استعمال سادہ پانی بالکل منع کہ ہاں آپ کو ٹھسکا لگ رہا ہے, آپ کو کھانسی آ رہی ہے, آپ نے ایک آدھ گھوٹ لے لیا بحالت مجبوری, لیکن جو روٹین لوگوں نے بنایا ہوا نا یہ بالکل منع ہے. اور اس سے نقصانات, میں نے تو 12 سال 14 سال سے جو لوگ پانی پی رہے ہیں. ایک دن میں سفر کر رہا تھا PIE میں, تو وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے بولا کہ آپ نے جو باتیں بتائی میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا کہ میں بھی 16 سال ہو گئے پانی پی رہا ہوں, اور جو پرابلم آپ نے بتائی کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہوں, میں وقت سے پہلے میری ہڈیوں میں درد ہو گیا, میرے گردے خاص آپ کہہ رہے ہیں 14 پوائنٹس ہیں. ہاں تو وہ گردے جو میرے کمزور ہو گئے, جو پوائنٹ آپ نے ٹی وی میں بتایا وہی میرے ساتھ مسئلے ہیں کہ میرے ساتھ وہی چیز ہو رہی ہے. تو دیکھیں بات ہے, بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا, تو اس پر بحث نہیں کرنی. اور ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا یہ ہے, اوکے, ہم اس کو باقاعدہ اس پہ ہم ریسرچ تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, کل کو کوئی آئے گا وہ آ کر اس کو کھڑے ہو کر پانی کرے گا بالکل, لیکن جو چیز فرما دی گئی اس پر تو آپ کا ایمان ہے, بس بات ختم ہو گئی. اس پر تو پھر آپ اپنی عقل کو, اپنے آپ لاجکس کو استعمال نہیں کر سکتے. میں بالکل انشاءاللہ آپ کو ایک پروگرام کروں گا اس پہ, اور اس پہ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ہمارا دین اور ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اچھا میں آپ سے صرف ایک چیز یہ جاننا چاہی تھی, میں نے بہت سارے لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے روٹین میں یہ کہ وہ صبح جو ہے جو آپ نے کہا شہد استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ 1 اسپون شہد ویسے ہی لے لیا, نیم گرم پانی لیا, اور جو ہے کچھ کلونجی کے دانے استعمال کر لیے اور اسبغول استعمال کر لیا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو ایجنگ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کلونجی کا یا یہ شہد کا استعمال کیا جاتا ہے نہار پیٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کس پرپس کے لیے اس کو آپ صبح استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نے کلونجی اور شہد کے پانی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہر مرض کے لیے جو ہے نا یہ شفا ہے کلونجی میں. آپ کو کوئی مرض نہ بھی ہو تو آپ کی صحت کے لیے کلونجی بہت عمدہ چیز ہے کہ اس کو 1 چٹکی جو ہے آپ لے لیں اور ماؤل اصل کے ساتھ صبح نہار منہ استعمال کریں کہ 1 چٹکی کلونجی, اور اس کے بعد ماؤل اصل جو میں نے بتایا شہد پانی وہ آپ لیں گے تو یہ آپ کے لیے شفا ہوگی. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو جگر کے معاملات ہوں, وہ لوگ جن کے پتھری کے معاملات ہوں, ان کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے وہ لڑکیاں کہ جو عموماً بالوں کے معاملے میں پریشان رہتی ہیں, بال گر رہے ہیں یا وہ تمام, ان کے لیے بھی کلونجی مسلسل لیں. دیکھیں ہر چیز کو 2 ہفتے 4 ہفتے میں نہیں, مسلسل کئی مہینے تک لیں گے تو آپ کے بال لمبے ہوں گے, آپ کے چہرے پر خوبصورتی آئے گی. اس میں یہ ہے کہ شہد پانی کے بڑے خواص ہیں اور بہت فائدے ہیں. تو دونوں چیزیں جب آپ ساتھ لیتی ہیں تو کئی بیماریوں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. اور بڑی بیماری جسے آپ کینسر کہتے ہیں یا پھر جزام کہتے ہیں, الحمدللہ جزام تو اب نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان چیزوں سے بھی یہ بچاتا ہے. رائٹ. اچھا کلونجی کے لیے آپ نے بالوں سے اس کو ریلیٹ کیا تو کلونجی کا آئل بھی ملتا ہے, خاص ملتا ہے, اور آپ کو بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو خاص طور پر اس کو نکلواتے ہیں, بنواتے ہیں اس کو, آئل کو بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے اس آئل کو, اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بہت. اور لیکن جو لوگ نہیں لگاتے ان کو اس سے بڑی اریٹیشن بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر گھر میں نا ایک کسی کے گھر کوکونٹ آئل استعمال ہوتا ہے, کسی کے یہاں سرسوں کا تیل ہے, کسی کے یہاں کچھ ہے. اب وہی شروع سے جو اماں نے شروع سے لگایا آپ کو وہی عادت ہے. اب آپ کوئی نیا آئل استعمال کرتے ہیں تو کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے. تو کلونجی کا آئل کو کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے لگانا ہے بالوں میں یا ویسے؟ دیکھیں بالوں کے لیے تو کلونجی کا آئل اور انڈے کا تیل, روغن بیض مرغ جو ہم کہتے ہیں بازار میں مل جاتے ہیں, ان دونوں کو باہم ایکول ملا کے لگانے سے جو عموماً جو ڈینڈرف ہو جاتی ہے یا پھر فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے بیسٹ. لیکن میں نے کلونجی کے تیل سے سائنسائٹس کا علاج کیا, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ ان کے ناک میں اس کے قطرے ڈالو. تو کلونجی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کا اوریجنل آئل لے لیں, اور جن کو سائنس رہتا ہے, ناک بند رہتی ہے, خوشبو اور بدبو کا احساس نہیں ہوتا, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 قطرے دونوں نتھنوں کے اندر روزانہ ڈالیں کلونجی کے آئل کے. اور اگر نہیں ڈال سکتے تو کاٹن برڈ میں لگا کے اس کو رکھیں اور اس کو استعمال آپ دیکھیں کریں, آپ کو باقاعدہ 1 ہفتے میں رزلٹ آنا. آپ بڑے بڑے اسپرے لیتے ہو, نوزل اسپرے لیتے ہو, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, آپریشن کروا لیتے ہو, ناک کی ہڈی اور ناک میں جو گوشت ایڈرینل گلینڈس وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے ان سب کا تدارک جو ہے کلونجی کے تیل میں, کہ آپ اس کو جو ہے 2 قطرے لیجئے یا کاٹن برڈ سے لگائیے, آپ دیکھیں 3 ہفتے کے اندر رزلٹ.
رائٹ. اور ویسے بھی جو ہم نارملی روٹین میں ہمارے گھر کھانا بن رہا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے اسپائسیز رکھے ہوتے ہیں, نمک مرچ ہلدی ہے, وہیں پر کلونجی بھی ہونی چاہیے. آپ ایک چٹکی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں آپ شامل کر دیں تو یقیناً اس سے بھی ہماری زندگی میں جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. باسی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا, یقیناً آپ آتے رہیں گے تو مزید آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان.